را کے آفس تو نہیں جاتے نا، ہم اپنے ISI کے دفتر میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہی بات کرنا ہے، پبلک کو کنسرن تو آپ ان کی ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں. بات ہوئی تو نہیں سکتی، آپ اپوزیشن پہ لیگیشن لگاتے ہیں، اپوزیشن آپ پہ. اور لیگیشن ہوتا کیا ہے کہ ریاستی اداروں کے دفتر میں آپ پہلے پہنچے، میں پہلے پہنچا. نیچے ہیلی پیڈ والوں کے پاس صبح شام آپ ادھر ہی ہوتے ہیں. تو اس پہ میں نے پھر منواز صاحب کو کہا تھا، آج بھی اس بات پہ اسٹینڈ کرتا ہوں. منواز صاحب کیا سارے جتنے صاحبان ہیں، آپ حفیظ صاحب، امجد صاحب، ایون خالد خورشید صاحب، پوچھیں ان سے میرا نام دے کے یہ اس دفتر کا 100 دفعہ یہ طواف نہیں کر چکے. ریاستی اداروں کے دونوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ کون قریب تھا، کون دور تھا، کیا معاملات؟ خالد خورشید صاحب اگر ریاستی اداروں کے ساتھ اچھا چلتے تو شاید وہ ڈسکوالیفائی نہ ہوتے. چھوٹی بات نہیں کر رہا. اگر خالد خورشید صاحب تھوڑی سمجھداری کے ساتھ اداروں کے ساتھ اچھا چلتے CM بننے کے بعد تو شاید آج گلگت بلتستان میں PTI کی گورنمنٹ تھی. خالد خورشید کو ڈسکوالیفائی ریاستی اداروں نے کیا، آپ نے یہ کہا بس. خالد خورشید صاحب کو ان کے اپنے ہاتھ کے لگے ہوئے ججوں نے اس کو ڈسکوالیفائی کیا. کتنا رول تھا جی اسمبلی کے اس دن کی جولائی 5 میں، اگر بات کریں ریاستی اداروں کی یا ان کی، یا آپ لوگوں کو پولیس کی بات کریں؟ میں تو چونکہ اسمبلی کے احاطے کے اندر تھا، میں اور سہیل صاحب ہم دو ہی تھے. اور اسپیشلی میں زیادہ ہائی لائٹ تھا کیونکہ میں جو جتنی سیکورٹی تھی وہ سارے انہوں نے میرے گلے میں ڈال دی تھی. پولیس والوں نے آ کے کہا کہ بھائی ہم تو ارسٹ کے لیے آئے، لیکن چونکہ انہوں نے ارسٹ مجھے نہیں کیا، اس کے بعد پھر چیزیں سموتھلی دوسرے اینڈ پہ چلنے لگی. اور میں آج بھی اس چیز کی میں مذمت کرتا ہوں. لیکن اس کا سب سے بڑا سہولت کار امجد ایڈوکیٹ صاحب تھے. مجھے نہیں پتہ ان کو ان کے پیچھے کس کا ڈکٹیشن تھا کہ وہ فوری طور پہ جا کے انہوں نے سپریم اپیلیٹ کورٹ سے اسٹے لے کے آیا، اور اس کے بعد چیزیں 13 جولائی تک پسپاؤنڈ ہوئی تھی. ادر دن اس دن راجہ اعظم صاحب چیف منسٹر تھے. چلو راجہ اعظم صاحب آج بھی آپ کے کلیگ ہیں، کیبنٹ کا حصہ بن گئے، وہ گھوم کے پھر کے دوبارہ آ کے جس طرح بھی بن گئے. خیر، یہ جو اسمبلی میں آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے میں تقریریں کرتے ہیں، مچھی بازار بھی وہ بعض لوگ کہتے ہیں بن جاتے ہیں، آپ کی ویڈیوز بھی وائرل بھی ہوتی ہیں، آپ اپوزیشن پہ لیگیشن لگاتے ہیں، اپوزیشن آپ پہ. اور لیگیشن ہوتا کیا ہے کہ ریاستی اداروں کے دفتر میں آپ پہلے پہنچے، میں پہلے پہنچا. تو آپ عوامی نمائندہ جمہوری کو عمل کریں آپس میں، یہ کیا ویسے آپ لوگوں کا ریس لگا رہتا ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ منوا کو آپ نے کہا کہ آپ پہلے بیٹھے تھے، اس نے آپ کو کہا. ٹھیک ہے، اور ریاستی ادارے ملک کی سلامتی کے لیے ہی کام کرتے ہیں، اس پہ بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری چیزوں پہ انٹرفیئر ہو جاتی ہے ان کی طرف سے، ہم جا کے گلے شکوے بھی کرتے ہیں. اور اس دفتر کی جو بات کر رہے ہیں، وہ بات اس لیے ہوئی تھی کہ منوا صاحب نے کچھ زیادہ تنقید کی تھی میری ذات کے اوپر کہ آپ تو نیچے ہیلی پیڈ والوں کے پاس صبح شام آپ ادھر ہی ہوتے ہیں. میں آج بھی کہوں ایز ہوم منسٹر کہ کل کو آپ ہوم منسٹر بنے تو آپ کا زیادہ تر کام ریاستی اداروں سے زیادہ واسطہ آپ کا پڑتا ہے. تو اس پہ میں نے پھر منواز صاحب کو کہا تھا، آج بھی اس بات پہ اسٹینڈ کرتا ہوں. منواز صاحب کیا سارے جتنے صاحبان ہیں، آپ حفیظ صاحب، امجد صاحب، ایون خالد خورشید صاحب، پوچھیں ان سے میرا نام دے کے یہ اس دفتر کا 100 دفعہ یہ طواف نہیں کر چکے. تو مطلب جی بھی کہ عوامی نمائندے سارے نہ صرف اس دفتر کا، نہیں اس دفتر کی میں نہیں بات کرتا. جہاں اب پنجاب کے اندر کوئی سیکٹر کمانڈر کا آفس ہو، وہاں کے پارلیمنٹیرینز، وہاں کے پولیٹیشینز ضرور ان کے پاس جاتے ہیں. اور اس پہ جانے میں کیا کباہت ہے؟ ہم کسی اللہ معاف کرے کوئی ہم را کے آفس تو نہیں جاتے نا، ہم اپنے ISI کے دفتر میں اگر ہم جاتے ہیں، اور اس کو اگر پبلکلی کسی وہ تو صرف یہی بات کرنا ہے، پبلک کو کنسرن تو آپ ان کی ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں. بات ہوئی تو نہیں، یہ تو پھر ہر بندے کا اپنا ظرف ہے، ہر بندے کو تو آپ جا کے سمجھا تو نہیں سکتے. بٹ میں نے کہا کہ ریاستی اداروں کا ضرور ایک رول بھی ہے اور ان کا رول ہونا بھی چاہیے. میں آج بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں. خالد خورشید کے چونکہ آپ کلوز الائی بھی تھے، ان کے ساتھ تھے کچن کیبنٹ میں، آپ نے کہا کہ تھے، بالکل تھے، اس میں سب کو پتہ ہے. اب گلبر صاحب کے بھی آپ کہہ رہے ہوں کہ کچن کیبنٹ میں تھے. ریاستی اداروں کے دونوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ کون قریب تھا، کون دور تھا، کیا معاملات تھے ویسے؟ دیکھیں وہ تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے اس چیف منسٹر کے اوپر، اس کی پرسنالٹی کے اوپر کہ وہ ریاستی اداروں کے ساتھ کتنا آن بورڈ ہو کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں مختصر اگر کھل کے کہوں تو خالد خورشید صاحب اگر ریاستی اداروں کے ساتھ اچھا چلتے تو شاید وہ ڈسکوالیفائی نہ ہوتے. چھوٹی بات نہیں کر رہا. اگر خالد خورشید صاحب تھوڑی سمجھداری کے ساتھ ریاستی اداروں کے ساتھ اچھا چلتے CM بننے کے بعد تو شاید آج گلگت بلتستان میں PTI کی گورنمنٹ تھی. خالد خورشید کو ڈسکوالیفائی ریاستی اداروں نے کیا، آپ نے یہ کہا. بس بات تقریباً وہی ہے. میں نے یہ کہا نہیں ہے، بٹ میں نے دیکھیں اب آپ پھر اسی بات کے اوپر آ کے آپ فوکس کرتے ہیں. میں تو سیاسی ورکر ہوں، میں نے تو جواب دینا ہے. آپ اس کو کس اینگل سے جا کے آپ سوچتے ہو یا لے کے جاتے ہو، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے.
اتنا ضرور میں کہوں، اگر خالد خورشید صاحب ریاستی اداروں کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ میں ہوتے تو آج گلگت بلتستان میں چیف منسٹر خالد خورشید صاحب ہی تھے. تو اس کو پھر آپ نے کیوں مشورہ نہیں دیا؟ آپ اس کے اتنے قریبی کچن کیبنٹ میں تھے، کہتے کہ بھائی آپ ریاستی اداروں کے ساتھ آپ ہوم منسٹر بھی تھے. سی ایم کی کرسی میں تو میں نہیں تھا، البتہ سائڈ کی کرسی میں بیٹھ کے ہم آج بھی گلبر صاحب کو بھی مشورہ دیتے ہیں جو ہماری ناقص یا چھوٹی سی عقل میں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، میں جس کے ساتھ ہوں میں بڑا سنسیئرلی ہوتا ہوں باخدا. لیکن خالد خورشید کو تو آپ نے چھوڑ کے سنا کہ بعد میں آپ دونوں کے بیچ میں بڑی لڑائی ہو گئی، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہی نہیں رہے. آپ تو یہی آپ کے یہ بات ویسے اکثر دوست آف دا ریکارڈ مجھ سے پوچھتے ہیں، یار آپ اور خالد صاحب کی کوئی لڑائی بھی ہوئی، آپ کیوں نہیں کھڑے رہے؟ شروع میں نے سٹارٹ جو لیا تھا، خالد خورشید صاحب کو ان کے اپنے ہاتھ کے لگے ہوئے ججوں نے اس کو ڈسکوالیفائی کیا، اور اس دن تک خالد خورشید صاحب کے ساتھ میں اس کے سائے کی طرح کھڑا رہا ہوں.